بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس امر سے واقف ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن میں یہ بات بھی حقیقت میں بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مطلب کیا ہے۔ عمران خان کے خلاف بغیر پارٹی جو ہے اس کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے۔ عمران خان اندر چلے گئے، جہاں تک ان کے مقدمات کی بات ہے، دلیری کے ساتھ وہ مقدمات لڑ رہے ہیں، اور ان کی اپنی جو لیگل ٹیم ہے ان کی مقرر کردہ، وہ انہیں لیگل سہولت فراہم کیے ہوئے ہیں اور رزلٹس بھی مل رہے ہیں۔ سیاسی افق پہ انصاف لائرز فورم نے مرکزی طور پہ اپنے نیشنل کنونشنز کے ذریعے بہت مؤثر آواز اٹھائی تھی، اور پارٹی کو بارہا یہ کہا کہ آپ تحریک چلانے کا کام جو ہے وہ انصاف لائرز فورم کے سپرد کیجئے، اسے مکمل طور پہ بیک کیجئے۔ بہرحال وہ چیز شاید فیزیبل نہیں تھی، پارٹی نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی، ان کے اپنے اہداف ہوں گے۔ آ، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جیل میں رہتے ہیں، اور ان کے پاس کثیر تعداد میں جو احباب جاتے ہیں، تو وہ اپنا قضیہ اور اپنا رونا لے کے جاتے ہیں اور ان سے فیصلے کرواتے ہیں، تاکہ وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جو بھی استفادہ کر سکیں وہ کر پائیں۔ مرکزی حکومت بھی بن گئی اور صوبائی حکومت بھی بن گئی۔ جب صوبائی حکومت بن گئی تو یہاں پہ سب سے پہلا مسئلہ خواتین کی نشستوں کا تھا۔ خواتین کی نشستوں کے بارے میں بارہا کہہ چکا ہوں، وہ تو کمپرومائز ہو گئی تھی، اور یہ کمپرومائز نہ ہوتی ہیں۔ جو تجویز در حقیقت ہمارے پاس آئی تھی اس دورانیے میں، جب ہماری پارٹی کا سمبل ہم سے چھینا جا چکا تھا، تو اس وقت خاص طور پہ جو پی ٹی آئی پی تھی، اس نے ایک جیسچر بتایا تھا کہ بڑے اخلاص کے ساتھ وہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ انہوں نے ان کی ڈسپوزل پہ چھوڑ دی تھی۔ اس دورانیے میں محترم وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہیں، ان کی بھی بالواسطہ بات جو ہے وہ پی ٹی آئی پی کے جنرل سیکریٹری سے ہوئی تھی، اور وہ اس نتیجے پہنچ گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل کے چلیں گے، پارٹی کا نام بھی وہی رہے گا، اور پارٹی کی ٹوٹل قیادت جو ہے وہ سرنڈر ہو جائے گی پی ٹی آئی کو۔ اور اسی سلسلے میں پھر انہوں نے جو خٹک صاحب ہیں، سابقہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، ان سے استعفیٰ بھی لے لیا، اور ان کی بنیادی رکنیت جو تھی اس سے بھی مستعفی ہو گئے۔ محمود خان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں صرف چاہتا ہوں کہ خان صاحب سے ملاقات ہو، اور میں جو ہے اپنا اخلاص انہیں بتاؤں، مجھے کوئی فیور نہیں چاہیے۔ تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی۔ جتنی بھی خواتین نشستیں انہوں نے اپنے نام دیے ہوئے تھے اس پارٹی کی طرف سے، انہوں نے پورے الیکشن کمیشن سے اپنے نام جو ہے وہ وڈرا کر لی۔ یہ بات بنیادی طور پہ ٹیک اپ کی تھی یہ پی ٹی آئی پی کے جو جنرل سیکرٹری تھے، وہ چونکہ میرے کلائنٹ تھے، میں ان کے مقدمات لڑ رہا تھا، اور جب بات چیت ہوئی تو وہ بات میں نے جو ہے وہ بالواسطہ محترم اسپیکر اسد کیسر صاحب سے کی۔ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ میں پارٹی کی سطح پہ بات کر کے اس بات کو رسپونڈ کروں گا، تاہم انہوں نے کہا کہ جنرل سیکرٹری صاحب جو ہے پارٹی کے، انہیں کہیں کہ میرے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد عائشہ ایڈوکیٹ ہیں ہماری اسلام آباد سے، ان کے ذریعے جو ہے وہ ایک رٹ بھی میں نے کروائی، اور اس کے بعد محترم اسد کیسر صاحب خان صاحب سے ملے، اور واپسی پہ انہوں نے کہا کہ یہ انہیں انٹیمیٹ کریں کہ وہ آ کے مجھ سے ملیں، تاکہ ہم اتحاد کو شکل دے سکیں، بلکہ پارٹی جو ہے اس کے انتظام کو سنبھال سکیں۔ اس کے بعد ان کی رہائش گاہ پہ، خصوصی اسپیکر صاحب کی رہائش گاہ پہ جا کے یہ ملے بھی حبیب نور صاحب، اور جا کے انہوں نے وہی جسچر کلی طور پہ ٹوٹلی جو ہے ان کی ڈسپوزل پہ چھوڑ دیا۔ پھر یہ بات جو ہے اس میں سواتی صاحب انوالو ہو گئے، محترم بیرسٹر سیف انوالو ہوئے، بہرحال ادھر لیڈ لے لی پھر سواتی صاحب نے جب لیڈ لی تو وہاں پہ ہم نے یہی شرط رکھی کہ جناب اس معاملے میں جو فوکل پرسن ہے اس کے لیے آپ جو ہیں وہ شاداب جعفری صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آئیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کریں۔ شاداب جعفری صاحب کو جو ہے پھر اطلاع ہوئی، وہ تشریف لے آئے، اور انہوں نے سیکرٹری جنرل سے جو ہے وہ بات کی پی ٹی آئی پی کے،
اور کلی طور پہ الیکشن کمیشن میں جا کے وہ جو کاغذات جمع کرانے تھے وہ انہوں نے خواتین کے وہ بھی جمع کرا دیے. پھر شاداب صاحب نے اپنے طور پہ محترم حامد خان سے بھی بات کی, ان کے بھی نوٹس میں لے کے آئے, علی ظفر صاحب کے بھی نوٹس میں یہ بات لائی گئی. خود میں جو ہے وہ گوہر جو ہے ہمارے سابقہ جنرل سیکرٹری, ان کو بھی جو ہے وہ میں نے بتایا, لیکن وہ جو ہے انہوں نے گفتگو میں یہی کہا تھا کہ اس گفتگو میں جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں آپ کے ذریعے پھر یہ آگے مسئلہ ٹیک اپ کروں گا. لیکن یہ ہے کہ پھر جب یہاں پہ انہوں نے نام بھی واپس لے لیے تو انہوں نے ڈیڈ لائن رکھی ہوئی تھی 4 بجے کی, اس ڈیڈ لائن کے گزرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ اتحاد کر لیا جو کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی قائم ہے. کہاں پہ ہم کھڑے ہیں, کہاں پہ ہم نے جانا ہے, اور ابھی تک ہماری پارٹی جو ہے وہ سرٹیفائی نہیں ہوئی. کیا سارے کام عمران خان باہر نکل کے کریں گے؟ کیا عمران خان کے پاس جا کے ہم لوگوں نے صرف اور صرف عہدے اور منصب کا تقاضا کرنا ہے؟ اپنی شکایتیں انہیں سنانی ہیں, اپنی فریاد انہیں سنانی ہے, اور ہم نے ڈیلیور نہیں کرنا. میری ملاقات رمضان میں جو ہے حلیمہ خان سے ہوئی تھی, محترمہ سے, اور اس میں کافی لوگ موجود تھے, محترمہ شاندانہ بھی موجود تھیں اور دیگر ایم این ایز بھی موجود تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی کا کسی پہ احسان تو ہے نہیں, کام کرنے کے لیے کوئی کسی کو دیکھے نہیں, بلکہ کام شروع کر دیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو نیشنل کنونشنز ہیں وہ لائرز کے ہم نے کیے. خواتین کی نشستوں پہ جو کیسز کیے گئے, ان کیسز کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ یہاں پہ ہار گئے. ہارنا کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اگریو پارٹی کو فریق ہی نہیں بنایا گیا تھا. ہماری جو خواتین جو اگریو تھیں جنہیں ان نشستوں پہ آنا تھا, ان میں سے کسی کو بھی فریق نہیں بنایا گیا تھا. تو نتیجہ تو یہی ہونا تھا. پی ٹی آئی کو بھی فریق نہیں بنایا گیا, نتیجہ یہی ہونا تھا. ہم نے بار بار کہا کہ جناب اس چیز کا مواخذہ کر لیجئے, نہیں کیا. پھر یہ مسئلہ چلا گیا سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب قمر شوزف جو ہے انہیں میں نے پرسو کیا, پھر وہ بہرحال بالواسطہ انہوں نے خود بھی کنیکٹیوٹی دکھائی. سواتی صاحب سے بات ہوگی, محترم راجہ سے بات ہوئی جو اب ہمارے موجودہ جنرل سیکرٹری ہیں, تو ان کے ساتھ بھی بات ہوگی, اور سپریم کورٹ میں ہم وہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے ایکٹ بنا لیا اور ایکٹ کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکا. کیوں نہیں کیا جا سکا؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ ہم وکلاء ہی کی ذمہ داری تھی نا. تو دو طرح کے وکلاء ہیں, ایک انصاف لائر فورم کے وکلاء ہیں جو بالواسطہ تحریکی انداز میں کام کر رہے ہیں. ان گنت ہر جگہ پہ جو ہمارے ایم پی ایس سے, ہمارے ایم این ایس سے, ان کی ضمانتوں کا مسئلہ ہو, ہیومن رائٹس ایبیوزز ہوں, اس پہ ٹوٹل ڈیلیورنس جو ہے وہ ہمارے آئی ایل ایف کے وکلاء کی ہے. جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو بھی دیکھا گیا. پھر جو پارٹی کی لیڈرشپ علیحدہ سے انوالو ہوئی, جنہوں نے فنڈز ریز کیے, اپنی مرضی کے وکلاء کا چناؤ کیا, مقرر کیا, اسی طریقے سے جیسے خان صاحب نے اپنے وکلاء مقرر کیے, اسی طریقے سے ہماری جو پارٹی لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنے وکلاء کھڑے کر دیے. تو فائنینسز کہاں سے آئے, کہاں گئے, یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ انہوں نے اپنے طور پہ دیکھا ہے. تاریخ میں اگر آج کے اس وقوعے کو اور اس ماحول کو لکھا جائے گا تو کیسے لکھا جائے گا؟ اس کا کریڈٹ کون لے گا؟ اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ آپ ہمارے صوبے میں آ جائیے, صوبہ خیبر پختونخوا میں اب 50 کروڑ سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ دی گئی ہے ہماری حکومت کی طرف سے, اور ہم نے دی ہے بار ایسوسیشنز کو. لیکن کیا ایک ریکوزیشن جو ہے یہاں پہ ہم 26ویں ترمیم کے خلاف لا سکیں؟ کیا وہ جو ایکٹ کے ذریعے خواتین کی نشستوں کو روکا گیا ہے, اس ایکٹ کو ہم توڑ سکیں؟ کیا 26ویں ترمیم پہ قومی سطح کی تحریک جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکی؟ اور اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ اگر فیصلہ چھوڑا جاتا انصاف لائرز فورم پہ تو وہ پھر اس تحریک کو بپا کرتے, اور جب جماعتی سطح پہ فیصلے ہوں اور اس انداز سے ان کی ارینجمنٹس ہوں جو انہیں ٹھیک اور بھلے معلوم ہوں, تو وہ پھر ایک تحریک جو ہے وہ ان کے زیر سایہ ہے, تو اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ بہرحال ان کے سر پہ رہے گی. میرا اس تمام تر بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں یونیفارمٹی کے ساتھ ایک فوکسڈ ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے, ایکشن پلان کی ضرورت ہے, اور اس کو لے کے چلنا ہے آگے. ہم نے ڈچ نہیں کرنا. ہم کسی بھی قانون کو ابھی تک نہیں توڑوا سکے, کسی بھی امینڈمنٹ کو ہم نہیں توڑوا سکے, اور ہم جو ہے ریلیف جو چاہیے تھا خان صاحب کی تحریک کو بپا کرنے کے لیے, وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اور یہ جو ابھی ڈی چوک کے واقعات ہوئے ہیں, انسانی جانیں جو ہیں وہ کہیں, اس پہ سب سے مؤثر آواز کس کی تھی؟
اس میں سب سے مؤثر آواز ہمارے محترم قائد عمران خان کی تھی، جنہوں نے جنرل ڈائر کا نام لے کے اور جلیاں والا باغ جو ہے اس کی تاریخ کو یاد کیا تھا۔ یہ ہماری تاریخی حقیقتیں تھی نا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک پولیٹیکل موو کا تعلق ہے نا، تو خان صاحب بھلے جیل میں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انہی کے دم سے یہ نریٹیوز آ رہے ہیں، اور انہی کے دم سے سیاست جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ہی از اے ٹرو کیپٹن، اور وہ کھیل رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل ایکشنز کیا ہیں، کیا ہونا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہو سکا ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب تو نکل آئیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ ان کی اپنی ارینجمنٹس اور مؤثر حکمت عملی کا نتیجہ ہوگا، اور وہ چاہے گنے چنے ہمارے درمیانی چند لوگوں کے ذریعے ہی ہو جائے، لیکن یہ ان کی موو ہوگی۔ ہم نے کیا کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ جواب بہرحال دینا ہوگا۔ ہمارے صوبے میں تو جتنی بھی پٹیشنز فائل کی گئی تھیں، وہ پٹیشنز جو ہیں مثال کے طور پہ کمیشن کے لیے فائل کی گئی تو وہ وڈرا کر لی گئی۔ حکومت کی طرف سے کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے پٹیشنز لائی گئی تھی ہمارے کے پی میں، جو کہ ہمارے صوبے کی نسبت جو پکڑ دھکڑ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی تھیں، یا وہ جو واقعہ ہوا تھا 9 مئی کا، اس کے پروب کے لیے وہ بھی واپس ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی پٹیشنز ہوئیں وہ پٹیشنز واپس ہو گئی۔ فائدہ یہ صرف اور صرف ہیڈ لائن لگانا اور خبر بنا لینا، اس سے کیا حاصل اور کیا وصول۔ تاریخ میں جن لوگوں نے حقیقی کردار ادا کیا ہے، تو وہ چاہے ریشمی رومال ہو، چاہے ڈائریکٹ ایکشن ہو، چاہے سول نافرمانی کی تحریکیں ہوں، چاہے خلافت کی تحریک ہو، چاہے پاکستان کی تحریک ہو، یہ تحریکیں جو ہے نا، یہ پیس آف پیپر نہیں ہوتی۔ جو پیس آف پیپر ہوتی ہے، مجھے ایس ایم ظفر کی بات یاد آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ریزولوشنز اس وقت ریزولوشنز ہوتی ہیں جب ان ریزولوشنز کو لے کے چلا جائے، قراردادوں کو لے کے چلا جائے، تحریک بپا کی جائے۔ اس کے بغیر تو یہ صرف اور صرف ایک پیس آف پیپر ہے۔ سو اس پیس آف پیپر کو اگر ہم ریزولوشن کی صورت میں کرتے رہے، ہم سننے والا کون ہے؟ مقابل فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ تو اپوننٹ ہے، اس نے تو ساری کے ساری وائلیشنز جو ہیں وہ کی ہیں۔ انہوں نے تو اپنی حکومت میں اپنی سٹیزنز کے درمیان جو ہے کھڑے ہو کے فائرنگ کروا کے قتل کروا دیا۔ کمیشن جب بنے گا، اگر بنا، تو وہ کس کو دیکھے گا، کس کے کانٹیکٹ کو دیکھے گا؟ کیا وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے کانٹیکٹ کو دیکھے گا؟ کیا پروونشل گورنمنٹ کا کانٹیکٹ اس میں شمار نہیں ہوگا؟ کیا ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں اپنا نیریٹو نہیں لے کر آئے گی؟ میرا کہنا یہ ہے کہ ہوم ورک کر لیا جائے، پراپر ورک کر لیا جائے، تاکہ جب کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو تو ہمارے پاس ہر بات کا جواب موجود ہو۔ اور چونکہ لیڈ ہم کر رہے تھے، آرٹیکل 17 کو ہم نے انووک کیا تھا، پھر اظہار رائے ہماری تھی، پھر رائٹ آف پیسج جو ہے وہ ہم نے کلیم کیا تھا، رائٹ آف موومنٹ ہماری ڈیمانڈ تھی۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہمارے اینگل کی باتیں ہیں، ان کا بھی جواب تو دینا پڑے گا نا۔ تو اگر ابھی سے ہوم ورک کر لیا جائے اور کویسچنز فریم کر لیے جائیں اور ڈیفنس تیار کیا جائے اور اپنا نیریٹو بلڈ کیا جائے، تو پارٹی کو پتہ ہوگا کہ ہمارا یونیفارمڈ جو ہے نیریٹو یہ ہے۔ پھر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کے لیے اوپر ہماری پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، وہ فیصلہ کرے گی۔ تو بات یہ ہے کہ کیا فیصلہ کرے گی، جو بھی فیصلہ کرے گی سر تسلیم خم کریں گے، اور اگر وہ یہ بتائیں گے کہ خان صاحب کے ذریعے آیا تو ہم یقینی طور پہ مانیں گے۔ جو سر خان صاحب کا فرمان ہوگا وہ تو منوان قبول ہوگا، لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا، ان کا نیریٹو آ جاتا ہے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے جو سابقہ انفارمیشن سیکرٹری تھے، تو وہ مرکزی، تو ان سے بات ہوئی، میں نے انہیں کہا کہ یہ جو تمام جو ڈاؤن فال ہوا ہے، رؤوف الحسن صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری پارٹی میں کمزوری کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا تھا سی تھرو نہیں کر سکے۔ تو جب دیکھا کہ نتیجہ آیا، تو پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ میڈیا کے بندے نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اسے جھٹک دیا، انہوں نے کہا میں بات نہیں کروں گا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ یہ بھی وقت آنا تھا کہ میڈیا کے بندہ خود ہی یہ کہے کہ میں نے میڈیا سے بات نہیں کرنی، اس کی وجہ یہ کہتے کچھ ہے، یہ رپورٹ کچھ کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہونا، تو وہ پھر ہمیں زیادہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ ہم نے پارٹی کے الیکشنز کروائے، لیکن وہ بھی جو ہے متنازع ٹھہرے، ابھی تک ہماری پارٹی سرٹیفائی نہیں ہوئی۔ تو یہ چیلنجز ہیں، ہمیں پورے کر لینے چاہیے، تاکہ کل جب خان صاحب آزاد ہو کے انشاءاللہ باہر آئیں گے، تو ہم کم از کم بتا سکیں گے کہ جناب ہم نے آپ کی واپسی کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو نوٹ پہ میری ان باتوں کو لیجئے گا، اور آئیے کہ مل کے یونیفارمڈ ایکٹیویٹی جو ہے وہ بپا کریں، اور فور فرنٹ سے پارٹی کو بھی لیڈ کریں،
اور خان صاحب جو ہیں ان کے پیغام کو بھی آگے پہنچائیں. ہی از اے پولیٹیکل پرزنر. اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھیں جب تک وہ باہر آ نہیں جاتے. بہت بہت شکریہ.